میرے چاہنے اور میرے سننے والوں کو سلام. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میرا نام ارتضیٰ زیدی ہے. اپنی زندگی کے 32 سال گزارنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں 5 ایسے ایکسپیرینس کیے ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اگر ان 5 ایکسپیرینس کو آپ نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس لیول سے اس لیول کے اوپر بہت آسانی سے چلے جائیں گے. زندگی میں ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں, بہت ساری موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور ان موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات بہت زیادہ کلیئر ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ نہیں کریں گے, کوئی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا. میں نے اپنی زندگی میں بڑا ٹف ٹائم اور بڑا چیلنجنگ ٹائم گزارا, اور خاص کر کے جو پچھلے 5-6 مہینے, جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اکانومی کے بہت برے حالات ہیں, بزنسز بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں اس ٹائم. بزنس کو پروفیٹیبل بنانا تو بہت دور کی بات ہے کہ بزنس کے اس ٹائم سسٹین کرنا بھی بہت زیادہ مشکل کام ہوا ہے. تو ایک بہت زیادہ ڈپریشن سے میں پچھلے 5-6 مہینے میں گزرا ہوں. فائنینشیل ڈپریشن کہہ لیں, اکانومک ڈپریشن کہہ لیں, ایک بہت زیادہ سٹریس اور بہت زیادہ ہرڈل سے میں گزرا ہوں. لیکن میں نے ایک چیز ہمیشہ زندگی میں دیکھی ہے کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی پریشانیاں آئی ہیں, جب بھی میری زندگی میں کوئی چیلنجز آئی ہیں, تو ان چیلنجز نے مجھے بہت زیادہ پالش کیا ہے. اور یہی 5 چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ نے اپنی زندگی میں وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنا فوکس نہیں چھوڑنا. جتنے مرضی برے حالات آئیں, جتنے مرضی چیلنجز آئیں, جتنی مرضی ہرڈلز آئیں, آپ نے اپنے فوکس سے نہیں ہٹنا, آپ نے اپنے راستے سے نہیں ہٹنا. کسی انسان کو اپنی زندگی میں راستہ مل جانا ایک بہت بڑی خدا کی نعمت ہوتی ہے, کہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ میں کس لیے بنا ہوں, انسان کو یہ چیز پتہ لگ جائے کہ میرا مقصد کیا ہے. تو جب آپ کو ایک مقصد مل گیا تو آپ نے اس کے اوپر فوکس رہنا ہے, آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ گریں گے پھر اٹھیں گے, آپ گریں گے پھر اٹھیں گے, ہاریں گے پھر آپ اٹھیں گے, ہاریں گے پھر اٹھیں گے. لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آپ ایسے اٹھیں گے کہ آپ کو دوبارہ کوئی گرا نہیں سکے گا. جیت آپ کی ہوگی, اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. دوسری چیز جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ایمانداری رکھنی ہے, آپ نے اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا ہے. بہت سارے لوگ اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے, رائٹ. ان فیکٹ یو کین سے دیٹ کہ یو شوڈ بی آنیسٹ ود یور سیلف فرسٹ. دا ریزن بیہائنڈ کہ اگر آپ خود کے ساتھ حقیقت پسند نہیں ہوں گے یا خود کے ساتھ آپ آنیسٹ نہیں ہوں گے تو آپ دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ آپ ایک آرٹیفیشل زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی خامیوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنی خامیوں کو مان نہیں رہے ہوتے, اپنی غلطیوں کو نہیں مان رہے ہوتے, آپ دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا ہے. جب بھی آپ کو لگے کہ زندگی میں اگر آپ ہارے ہیں تو آپ کو اس بات کی کوئی ریگریٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میری غلطی تھی, میں اس وجہ سے ہارا ہوں, میں اگر اس کام کو دوسرے طریقے سے کرتا تو میں بہتر کر سکتا تھا. تو پوائنٹ کیا ہے کہ اپنی غلطیوں سے آپ نے سیکھنا ہے, رائٹ. جب اپنی غلطیوں سے آپ سیکھیں گے تو آپ اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ آرگومنٹس نہیں کرنے. بھائی دنیا بہت عجیب غریب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہے, اور بہت ہی عجیب جاہلانہ قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ پڑھ لکھ کے بھی بہت زیادہ جاہل ہیں. تو آپ نے جاہلوں کے ساتھ اور کم عقل لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آرگومنٹس نہیں کرنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی ان کے ساتھ آرگومنٹس کریں گے نا وہ آپ کو اپنی سطح کے اوپر لے ہی آئیں گے, رائٹ. تو پوائنٹ از دیٹ کہ آپ نے آرگومنٹس نہیں کرنے. ایک بہت لائن ایک مشہور ہے کہ کیچڑ میں جب آپ پتھر مارتے ہیں نا تو آپ کے اوپر چھینٹیں آتی ہیں, لیکن کیچڑ کو ایکچولی یہ بھرم ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. تو کوئی بھی انسان کسی انسان سے نہیں ڈرتا. زندگی, موت, عزت, ذلت, رزق سب اللہ کے ہاتھ میں, کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آرگومنٹس آپ نے نہیں کرنے. ہاں آپ اگنور کر سکتے ہیں, آپ جو ہے کوشش کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر نہ پڑیں. تو کوشش کریں کہ جاہلوں کے ساتھ اور کم عقل لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ آرگومنٹس بالکل بھی نہ کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ چیلنجز کو فیس کرنا ہے آپ نے. آپ چیلنجز کو فیس کرنا سیکھنا آنا چاہیے آپ کو. دیکھیں جب تک انسان زندگی میں چیلنجز کو فیس نہیں نہ کرتا وہ میری نظر میں اسٹرانگ انسان ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ انسان, یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں نا زندگی کے, ہرڈلز ہوتی ہیں, ٹربلز ہوتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر آتی ہیں. اور اللہ ایک انسان کو اس وجہ سے چیلنجز میں ڈالتا ہے کیونکہ اس کو اللہ جو ہے نا وہ تیار کر رہا ہوتا ہے کسی اور منزل کے لیے. تو جو کم ظرف لوگ آپ کہہ لیں, یا جن کے اندر ہمت نہیں ہے, یا جن کے اندر
جو ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں، تو جب تک وہ چیلنجز کو فیس نہیں کرتے نا تو وہ ایک اسٹرانگ پرسن نہیں بن سکتے، رائٹ؟ بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں پیدا ہی شاید سونے کا چمچ لے کے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے گھر، گاڑیاں وغیرہ اور یہ اس طرح کے سسٹم دیکھے ہوتے ہیں، اور گن مین پھر رہے ہیں ساتھ، اور بندوقیں چل رہی ہیں، اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی آنکھ کھولتے دیکھا ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو دے پیپل آر ایکچولی، انہوں نے چیلنجز فیس نہیں کیے ہوتے، انہوں نے اسٹرگل فیس نہیں کیے ہوتے. جن کے باپ داداؤں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور ان کی آگے جشتی پوچھتی وہ اس پیسے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کبھی چیلنجز فیس نہیں کیے ہوتے. تو دے پیپل آر ایکچولی ناٹ اباؤٹ دا اسٹرانگ کائنڈ آف پرسن. وہ ایک مضبوط لوگ نہیں ہوتے، ان کی شوش آئی ان کا سب سے بڑا بھرم ہوتا ہے. تو ایک وہ انسان جس نے زندگی میں چیلنجز فیس کیے ہوئے، جس نے زندگی میں ٹربلز فیس کی ہوئی ہیں اور اللہ نے اس کو ہمت دی ہے چیلنجز کو فیس کرنے کی، وہ انسان ایکچولی ایک اسٹرانگ انسان ہوتا ہے. اور اس انسان کے اندر خدا کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس چیلنجز کو فیس کرتے کرتے ہوئے اس کا خدا کے ساتھ اتنا کنیکشن ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اس کا خدا کے اوپر اتنا ایمان ہوتا ہے کہ اس کو یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں اس کے اندر ڈر پیدا نہیں کر سکتی. اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے یار کہ آپ نے نا ان سب چیزوں میں اللہ کو نہیں بھولنا. آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ کسی مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کوئی چیلنجز فیس کر رہے ہیں، آپ اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ نے اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں اور آپ اپنے راستے کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو آپ نے نا اس کے اوپر اللہ کو نہیں بھولنا. کیونکہ بہت سارے لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ روزمرہ کی روٹین کے اندر اتنے زیادہ انٹلج ہو جاتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، باقی کاموں میں لگے رہتے ہیں. دیکھیں، اللہ از ایوری تھنگ، اور اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ. وہ آپ کے لیے آپ کو 0 سے 100 پہ بھی پہنچا سکتا ہے اور 100 سے 0 پہ بھی پہنچا سکتا ہے. تو اللہ کو آپ نے نہیں بھولنا. یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو زندگی نے مجھے ایکسپیرینس کی ہیں، اور ان 5 چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد میری زندگی ٹوٹلی 360 اینگل ڈگری میں چینج ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا.